اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومعتل بدو حرف دو نوع است، اور معتل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں۔ پچھلے سبق میں معتل کی تعریف آپ حضرات کو بتا دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ معتل کی دو قسمیں ہیں۔ جو قسم اول ہے معتل بیک حرف، اس کی تین قسمیں تھیں: معتل فا، معتل عین اور معتل لام۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو معتل بدو حرف ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اولاً تو معتل کی دو قسمیں، معتل بیک حرف اور معتل بدو حرف۔ اب جو معتل بدو حرف ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ان دو قسموں کے نام کیا کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معتل بدو حرف جو ہے یہ لفیف ہے۔ کیا ہے؟ لفیف ہے۔ لفیف جسے لپیٹ دیا گیا۔ لفہ کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، تو اس میں گویا کہ صحیح حرف کے ساتھ حرف علت کو یا حرف علت کے ساتھ صحیح حرف کو لپیٹا جاتا ہے، تو یہ لفیف ہے۔ اب معتل جو بدو حرف ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے لفیف مفروق اور دوسری قسم کا نام ہے لفیف مقرون۔ لفیف مفروق اور لفیف مقرون، تو دیکھو جو لکھا ہے لفیف مفروق، یہ لفظ مفروق ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ فرق سے بنا ہے۔ مفروق فرق سے بنا ہے، اس میں مفعول تو ہے، مفعول مفروق یہی وزن ہے نا، اور فرق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، الگ کرنا، جدائیگی کرنا۔ مفروق فرق کیا ہوا، یعنی لفیف مفروق جو ہے اس میں حرف علت دو ہوں گے نا، کیونکہ یہ معتل بدو حرف کی قسم ہے، تو دونوں میں فرق کیا گیا ہوگا، دونوں الگ الگ ہوں گے دور دور۔ جیسے کہ فا کلمے کی جگہ ایک حرف علت ہوگا اور دوسرا لام کلمے کی جگہ ہوگا، بیچ میں عین کلمہ آ جائے گا کوئی اور حرف، تو یہاں پر حروف علت کے درمیان کیا کیا گیا ہوگا؟ فرق کیا گیا ہوگا، جدائیگی کی گئی ہوگی۔ اسی لیے تعریف میں بھی یہی بتائیں گے کہ لفیف مفروق وہ ہے کہ جس میں کلمے کے لفظ کے فا کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ ملائیں کتاب سے۔ ومعتل بدو حرف دو نوع است، اور معتل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں۔ لفیف مفروق، یہ پہلی قسم ہے، لفیف مفروق، و لفیف مقرون، و لفیف یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ لفیف مفروق، اور دوسری قسم کا نام ہے لفیف مقرون۔ مقرون قرن سے ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملنا۔ مقرون اس میں دونوں حرفوں کو ملایا گیا ہوگا، دونوں حرف علت ایک ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں اب لفیف مفروق کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے اس کی مثالیں دیں گے، اس کے بعد لفیف مقرون کی تعریف کریں گے اور اس کی مثالیں پیش کریں گے۔ دیکھیں لفیف مفروق کیا ہے۔ اما لفیف مفروق آ باشد، لیکن لفیف مفروق وہ ہوگا، یعنی وہ اسم یا وہ فعل ہوگا کہ بجائے فائے فعل و لام فعل و، کہ جس کے فائے فعل اور لام فعل کی جگہ، فائے فعل اور یہ جو فائے فعل کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے فا کلمہ، جہاں لام فعل کہا اس سے مراد ہوتا ہے، اور اگر عین فعل کہیں اس سے مراد ہوتا ہے ہاں، تو یہ فائے فعل کا آپ یہی ترجمہ کریں فا کلمہ، فعل کا، چونکہ فائے فعل کہیں اگر اور یہ کہیں فعل کا فا کلمہ، فعل کا لام کلمہ، تو پھر یہ تعریف فعل پر ہی صادق آئے گی، جو اسم ہوگا اس پر صادق، چونکہ اسم جو ہے وہ فعل نہیں ہے نا۔ لیکن جب یہ کہیں گے کہ فا کلمہ
لام کلمہ تو یہ درست ہوگا، یہ فعل میں بھی چلے گا اور اسم میں بھی چلے گا. اور چونکہ لفیف جس طرح فعل ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے، مثالیں دے رہے ہیں آگے، مثال کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم ترجمہ اسی اعتبار سے کرتے ہیں، فائے فعل کا فا کلمہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ فا کلمہ، تاکہ اسم کو بھی شامل ہو جائے اور فعل کو بھی شامل ہو جائے. کہ بجائے فائے فعل و لام فعل و حرف علت باشد، کہ جس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، جس کے اور لام کلمہ. تو دیکھو فا کلمہ پہلے ہوتا ہے شروع میں اور لام کلمہ آخر میں ہوتا ہے، بیچ میں عین کلمہ ہے، تو اس نے فرق کر دیا دونوں حرف علت کے درمیان عین کلمے نے، اسی لیے لفیف مفروق ہوا. یہ کیا ہوا؟ لفیف مفروق ہوا. لیکن لفیف مفروق وہ ہوگا جس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. چون وشا و وحیون، جیسے وشا اور دیکھو وشا میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے. اسی طرح وحیون میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، حرف علت ہے. دونوں مثالیں یہ لفیف مفروق کی ہیں. لیکن یہ یاد رہے وشا فعل ہے اور وحیون اسم ہے. وحیون وشا فعل ماضی ہے. وشا کا معنی ہوگا اس نے کپڑے میں نقش و نگار بنائے. اس نے کپڑے میں کڑھائی کرنا، اس نے کپڑے میں نقش و نگار بنائے. اور وحیون یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کی طرف بھیجی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے خفیہ پیغام. خفیہ پیغام. وحیون تو وشا فعل ہے اور وحیون اسم ہے. ایک مثال فعل کی اور ایک مثال اسم کی. تو لفیف مفروق سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں لفیف مقرون. و لفیف مقرون آ باشد، اور لفیف مقرون وہ ہوگا کہ بجائے عین فعل و لام فعل و حرف علت باشد، کہ جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ، جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. چون توا و تیون، جیسے توا اور. تو لفیف مفروق کی تعریف میں بتایا، لفیف مقرون کی تعریف میں بتایا کہ لفیف مقرون وہ ہوگا جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، یعنی فا کلمہ کو چھوڑ کر عین کلمہ لام کلمہ دونوں حرف علت ہوں. مثال جی جیسے توا، بات ٹھیک ہے، دیکھو تا فا کلمہ ہے، اس کو چھوڑ دو. واو عین کلمہ ہے، یہ بھی حرف علت ہے، اور اس کے بعد الف ہے وہ بھی حرف علت ہے. دوسری مثال ہے تیون، اس میں تا فا کلمہ ہے، اس کے بعد یا مشدد ہے، ڈبل ہے، تو یہ دونوں حرف علت ہیں. تو یہاں پر عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہے. عین کلمہ لام کلمہ حرف علت ہے. تو لفیف مقرون کی تعریف کیا ہوئی؟ لفیف مقرون وہ ہوگا جس میں عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو. لام کلمہ عین کلمہ حرف. بات سمجھ میں آئی؟ کون کون سے کلمہ؟ عین کلمہ اور اگر فا کلمہ اور عین کلمہ حرف علت ہو، اگر فا کلمہ اور عین کلمہ حرف علت ہو تب. اب بتاؤ کیا کہو گے؟ کیونکہ لفیف مقرون کی تعریف کی جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے. لفیف مقرون کی تعریف کیا ہے؟ کہ عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. اور لفیف مفروق کی تعریف کیا ہے؟ جس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. تو اگر فا کلمہ اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولنے دو، سمجھ میں تو آئے گی بات ان کے. ہاں بولو ایک بار، کیا ہوگا؟ ارے اس کو بیچارے تم نے چھپا دیا. لفیف مفروق. لفیف مفروق کی تعریف یہ ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ ہو. یہاں فا کلمہ عین کلمہ کی جگہ ہے، تو تعریف تو صادق نہیں آئی. تو سنو، بہتر یہ ہے کہ لفیف مقرون کی تعریف یہ کی جائے. لفیف مقرون وہ ہے جس میں دو حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے.
چاہے وہ فا کلمہ عین کلمہ میں ہو یا عین کلمہ اور لام کلمہ میں ہو، تو یہ لفیف مقرون ہوگا، چونکہ جس میں حرف علت کو ملایا گیا ہو، یہی تو مطلب ہے۔ تو اگر فا کلمہ عین کلمہ کی جگہ ہیں تب بھی ملے ہوئے ہیں، جیسے مثال میں کہیں ویلن، کیا واو حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے، فا کلمہ حرف علت ہے، عین کلمہ حرف علت، یا یومن، یا بھی حرف علت ہے، واو بھی حرف علت ہے، فا کلمہ اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ لفیف مقرون کی تعریف میں یوں کہتے ہیں، لفیف مقرون وہ ہے جس میں دو حرف علت ساتھ میں ملے ہوئے ہوں۔ اب چاہے وہ ساتھ میں اس طرح ملیں کہ فا کلمہ عین کلمہ کی جگہ ہوں، یا اس طرح ملیں کہ عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو تعریف انہوں نے دی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن صحیح تعریف یہی ہوگی، ورنہ یومن اور ویلن کو کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق تو یہ ہو نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے لفیف مقرون ہے۔ کتاب والا دیکھ لیں، و لفیف مقرون آ باشد، اور لفیف مقرون وہ ہوگا کہ بجائے عین فعل و لام فعل و حرف علت باشد، کہ جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، چوں توا و تیون، جیسے توا اور تیون۔ توا کا معنی اس نے لپیٹا، اس نے لپیٹا، طے کیا، و تیون، تیون کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، یہ مصدر ہے، تیون لپیٹنا۔ اور صحیح تعریف لفیف مقرون کی یہی ہے کہ لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ اب یہ تعریف ویلن یومن کو بھی شامل ہو جائے گی۔ و مضاعف آ باشد، اور مضاعف وہ ہوگا کہ دو حرف صحیح و از یک جنس باشد، کہ جس کے دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف وہ ہوگا جس کے دو حرف صحیح، دو حرف صحیح کہا ہے، حمزہ نہیں ہونا چاہیے، حرف علت نہیں ہونا چاہیے، دو صحیح حرف ہونا چاہیے ایک جنس کے۔ جیسے کہیں دو با آ جائیں، دبا، جیسے دو تا آ جائیں، دو را آ جائیں، دو جیم آ جائیں، کوئی بھی حرف ہے جو صحیح حرف ہیں، ڈبل اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی مضاعف ہوتا ہے۔ اگر ڈبل دو حرف آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مضاعف ہوتا ہے۔ وہ مضاعف آ باشد کہ دو حرف صحیح و از یک جنس باشد، اور مضاعف وہ ہوگا جس کے دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں، چوں فرا و عدن، چوں فرا و عدن، جیسے فرا اور عدن، کہ در اصل فرارا و عددن بوداست، کہ یہ اصل میں فرارا یعنی فرن اصل میں فرا، اصل میں فرارا، اور عدن اصل میں عددن تھا، جو کہ اصل میں فرارا اور عددن تھا۔ تو دیکھو فرا میں را ڈبل ہے تو یہ مضاف ہو گیا۔ مضاف کی تعریف یہ کی ہے، مضاف وہ ہوگا کہ جس کے دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں۔ اور عدن میں دال ڈبل ہے، عدن میں دال ڈبل ہے، لہٰذا دو حرف ایک جنس کے ہو گئے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ مضاعف ہو گیا۔ ہاں فرا فعل ہے اور عدن اسم ہے، مصدر ہے، اسم ہے۔ فرا کا معنی ہوتا ہے فرار ہونا، بھاگنا۔ فرا وہ فرار ہو گیا یا وہ بھاگ گیا، بھاگنا، فعل ماضی ہے۔ عدن کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، کاؤنٹنگ کرنا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مضاعف وہ ہوگا جس کے دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ اچھا، ایک لائن نیچے اتر آئے، اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، چلے دیکھیں اوپر سے والی لائن۔ و مضاعف آ باشد کہ دو حرف صحیح و از یک جنس باشد، اور مضاعف وہ ہوگا جس کے دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں۔ و آ بر دو نوع است، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی یعنی تین حرف والا مضاعف، جس میں اصلی حرف کتنے ہوں گے؟ تین ہوں گے۔ وہ مضاعف رباعی، اور چار حرف والا مضاعف، یعنی وہ مضاعف جس میں اصلی حرف کتنے ہوں گے؟ چار ہوں گے۔ اما مضاعف ثلاثی آ باشد، لیکن مضاعف ثلاثی وہ ہوگا کہ عین و لام و از یک جنس باشد، کہ جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں۔
عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں. چوں فرا و عدن. تو دیکھو فرا میں عین کلمہ لام کلمہ را ہے، ایک جنس کے ہیں. عدن میں عین کلمہ لام کلمہ دال ہے، دونوں ایک جنس کے ہیں. کہ در اصل فرارا و عددن بوداس، جو کہ فرارا اصل میں فرارا اور عددن تھا. فرارا کا معنی ہم نے بتا دیا، وہ فرار ہوا. عدن کا معنی شمار کرنا. یہاں بھی اس تعریف پر کلام ہوگا. کیا بتایا؟ مضاعف ثلاثی وہ ہے جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی ایک جنس کے ہو. عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے. اور اگر فا کلمہ عین کلمہ ایک جنس کے ہو جائے، فا کلمہ عین کلمہ ایک جنس کے ہو جائے، جیسے ددنا، دا نا، دو دال ہیں، تیسرا نون ہے، تو فا کلمہ عین کلمہ ایک جنس کے ہو گئے. فا کلمہ عین کلمہ ایک جنس کے ہو گئے. تو جب دو حرف صحیح ایک جنس کے ہو گئے تو یہ مضاعف تو ہو گیا، اور تین حرفی ہے، لہٰذا یہ بھی مضاعف ثلاثی ہوگا. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مضاعف ثلاثی وہ ہوگا جس میں دو صحیح حرف ایک جنس کے ملے ہوئے، جس میں دو صحیح حرف ایک جنس کے، یا یوں کہیں جس میں دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں. دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں. اب چاہے وہ آخر میں ہو یا شروع میں، آخر میں ہو یا شروع میں ہو، کسی بھی طریقے سے دو صحیح حرف ایک جنس کے ہوں. مضاعف ثلاثی. چلیں بہرحال. اور مضاعف ثلاثی وہ ہوگا جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے فرا اور عدن، کہ اصل میں یہ فرارا عددن تھا. وہ مضاعف رباعی باشد. اور مضاعف رباعی وہ ہوگا کہ فا و لام اول، فا و لام اول و عین و لام ثانی و، کہ جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی از یک جنس باشد، ایک جنس کے ہوں. جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں. ہم نے بتایا تھا کہ جب کلمہ رباعی ہو یعنی چار حرف والا ہو تو لام کلمہ دو ہوتے ہیں اس میں. ایک ہوتا ہے فا کلمہ، ایک عین کلمہ، پھر لام کلمہ لام اول لام ثانی ہوتا ہے. تو یہ مضاعف رباعی کی تعریف کر رہے ہیں. مضاعف رباعی وہ ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کا ہو، عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. یعنی پہلا، اس کے بعد دوسرا بدل جائے گا، تیسرا پھر پہلے کی طرح ہوگا، دوسرا جیسا تھا چوتھا ویسا ہی ہوگا. تو جس کا فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں. چوں زلزلہ و زبزبہ، جیسے زلزلہ و زبزبہ. زلزلہ حرکت دینا، ہلانا. زلزلہ آتا ہے نا، زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اور زبزبہ کا معنی بھی ہوتا ہے حرکت کرنا اور حرکت دینا. زلزلہ ہلانا اور زبزبہ حرکت کرنا یا حرکت دینا. تو دیکھیں زلزلہ میں فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کا ہے، زا ہے، اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہیں. زبزبہ میں بھی فا کلمہ اور لام اول زال ہے، اور عین کلمہ اور لام ثانی با ہے، دونوں ایک جنس کے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟